کراچی اینڈ لاہور میں بیسیکلی میڈیا زیادہ گرو کیا ہوا ہے. پنڈی اسلام آباد میں اب وہ چیز ہے, ٹیلنٹ تو یہاں پہ تھا, وہ لوگ جاتے تھے پہلے کراچی یا اسلام لاہور کام کے لیے. اب ان کو کس طرح پرسو کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی ایک بہت ہی شارٹ لائف ہوتی ہے, لمٹ ہوتا ہے, ٹائم ہوتا ہے, اس میں آپ نے جو اچیو کرنا ہے آپ کر سکتے, اس کے بعد آپ ایزیلی ریپلیس کیے جا سکتے ہو. اگر آپ 10 سال 20 سال پہلے کی بات کرتے ہو تو ٹیلنٹ کم تھا, سب سوشل میڈیا میں نہیں تھے. اگر تم نے یہاں پہ آپ نے کچھ دیر گزارا, اس کے بعد آپ کا جو ایج تھا وہ گزر گیا اور آپ کی کوئی فیملی نہیں تھی, سو وٹ یو ول ڈو, نہ آپ کا کوئی کام ہوگا نہ آپ کی کوئی فیملی ہوگی. لیکن پھر بھی یہاں پہ آ کے میں نے ایسے کافی ٹیلنٹ دیکھے, کافی چہرے دیکھے کہ مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے میں ان کے ساتھ دبئی میں بھی کام کر سکتا ہوں. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ہیں دبئی کی فیشن انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام پاکستانیز میں سے, جو کہ بہت ہی جلد پاکستان میں بھی کچھ پروجیکٹس شروع کرنے والے ہیں, بلکہ انہوں نے شروع کر دیے ہیں. اینڈ سون یو ول سی ہم فریکوینٹلی ان پاکستان's فیشن انڈسٹری آلسو. تو ہمارے ساتھ ہیں محمد صالحین صاحب, اف آئی ایم ناٹ پروناؤنسنگ رانگ. تو سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہوں گا آپ کے انٹرو سے, اینڈ دا بیسٹ تھنگ از کہ آپ ہی اس کو ڈیفائن کریں بہتر, تو اٹ ول بی گڈ. یا اوکے, سو آئی ول گو فار, نام تو آپ نے جیسے بتا دیا ہے, انٹرنیشنل کاسٹنگ ڈائریکٹر آل دا وے فرام دبئی, جو پاکستان سے بلانگ کرتا ہے, جیسے آپ نے مینشن کیا, اسپیشلی فرام KPK کوہاٹ. اوکے, آپ نے آپ کا جو ارلی لائف کہاں پہ گزاری, پاکستان میں؟ When did you move to Dubai? I was born in Dubai. You were born in Dubai. میں نے کہا all the way from Dubai. اسی لیے آپ کی Arabic, I think it's very good. You were talking in Arabic also. ہاں. اوکے, تو آپ نے you were born in Dubai and all this was the first field which you got in, یا کچھ اور کر رہے تھے اس سے پہلے؟ نہیں, ایکچولی یہی اس سے پہلے کچھ اور کر رہا تھا, لیکن وہ سمجھ لو یہی میرا خواب تھا پہلے سے, کیونکہ لیکن جو میرا ماننا ہے کہ فیشن فیلڈ کو ہمیشہ پوری پیورٹی نہیں دینی چاہیے, تو آپ کو اپنا کچھ کرنا چاہیے, پلس اس کو ایز اے ہابی پلس ایز اے سائڈ انکم کرنا چاہیے. تو پہلے میں نے اپنا کام کیا, دین اس کے بعد فیملی کی رضامندی کے بعد, پہلے تو وہ لوگ اس کے اگینسٹ تھے, اس کے بعد میں نے یہ کام شروع کیا جو فیشن فیلڈ کا تھا. اچھا, سو اٹس لائک ایز یو ہیو سیڈ کہ اس کو مین کیریئر ہر ایک کو نہیں دیکھنا چاہیے. واٹ آئی ووڈ سے از کہ ہر ایک کو نہیں دیکھنا چاہیے, بٹ فار سم لائک یو کرنٹلی اس وقت آپ کی یہ مین فیلڈ ہے. نہیں, فی الحال ابھی بھی نہیں ہے. سو اٹس یو آر سیئنگ کہ جن کو شوق ہو وہ اس کو پرسو تو کریں, بٹ دے شوڈ ہیو اے بیک اپ ان کیریئر, اور مے بی پاسبل فار سم لائک جیسے میں ہے نا اکثر فواد خان کو دیکھتا ہوں کہ ناٹ فیشن انڈسٹری بٹ ہی از فرام دا مین شوبز انڈسٹری, فیشن میں بھی ہے, ماڈلنگ میں بھی ہے, ایڈز وغیرہ میں بھی آتے ہیں, اینڈ ہی از ہیونگ اے نارمل فیملی لائف ود دا ہز انڈسٹریل کیریئر. سیم وہاج علی کو دیکھتے ہیں, یہ سکسیس نیمز ہیں. ہاں, یہ ان کا میں نے دیکھا بھی ہے, اسپیشلی پاکستانیز جو ہے نا ماشاء اللہ سے ہر ایک مطلب اگر مووی میں کام کر رہے ہیں تو ایڈز میں بھی آپ کو نظر آئیں گے, آپ کو ڈراموں میں بھی نظر آئیں گے. سو یا ایکچولی جو کلک کر جاتا ہے نا تو وہ شاید ہر ایک میں ہوتا ہے, لیکن وی ول گو فار دا میجورٹی. ایک بہت بڑی ینگ جنریشن ہے جو سوشل میڈیا کے آنے کے بعد خاص طور پہ, اور جگہ جگہ اسٹوڈیوز کھلنے کے بعد ان کا جو ایک اندر کا پیشن تھا نا, تو انہوں نے کہا وائی ناٹ وی شوڈ گیو اٹ اے ٹرائی. اور پنڈی اسلام آباد میں اتنا زیادہ نہیں ہے, کراچی اینڈ لاہور میں بیسیکلی میڈیا زیادہ گرو کیا ہوا ہے, کافی پرانا ہے, لیکن پنڈی اسلام آباد میں اب وہ چیز ہے, ٹیلنٹ تو یہاں پہ تھا, وہ لوگ جاتے تھے پہلے کراچی یا لاہور کام کے لیے. تو آپ ان کے لیے آپ کا ایک میسج تو کلیئر ہے کہ یو شوڈ ناٹ ٹیک اٹ ایز یور مین کیریئر. اوکے, اب ان کو کس طرح پرسو کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی ایک بہت ہی شارٹ لائف ہوتی ہے. یو ہیو ٹو اچیو سم ٹارگیٹس, سم مائل اسٹونس ایٹ اے پرٹیکولر ایج, آفٹر دیٹ وہ نیئرلی امپاسبل ہو جاتا ہے. جی, میں وہی کہنا چاہتا, یہی میرا پوائنٹ تھا, کیونکہ نا وہی ایک شارٹ لمٹ ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ نے جو اچیو کرنا ہے آپ کر سکتے, اس کے بعد آپ ایزیلی ریپلیس کیے جا سکتے ہو. اگر آپ 10 سال 20 سال پہلے کی بات کرتے ہو تو ٹیلنٹ کم تھا, سب سوشل میڈیا میں نہیں تھے, تو چلو اس وقت شاید بندے کو نا مطلب جو بھی ماڈل وغیرہ ہے وہ چلو زیادہ دیر تک اسٹے کر جاتا اس انڈسٹری میں. لیکن ابھی جو ہے نا بہت سارے ٹیلنٹ ہے,
بہت سارے فیز ہیں, ایوری ون از ان سوشل میڈیا, اسی لیے ہم ہر کمپٹیشن ہو رہی ہے. اسی لیے ہم ہر ڈراماز میں فلم میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک فیس آتا ہے اچانک ہٹ کر جاتا ہے جی, پھر تھوڑے ٹائم بعد وہ اچانک غائب ہو جاتا ہے اور دوسرا فیس آ جاتا ہے اور وہ ہٹ کر جاتا ہے, ہم بھول جاتے ہیں کہ ٹھیک کوئی تھا بھی. تو یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اف یو ڈونٹ جمپ ان فرام فیشن انڈسٹری ٹو شوبز تو پھر آپ کی لائف تو اور بھی کم ہو جاتی ہے, کیونکہ فیشن انڈسٹری میں تو اور بھی کم ٹائم ہوتا ہے انٹل یو آر ان یور یوتھ. ٹھیک ہے, شوبز کے اندر کیا ہے کہ اگر آپ ایکٹنگ اچھی کرتے ہیں تو آپ بعد میں بھی سروائیو کر سکتے ہیں, یو کین کنٹینیو, اس کی ذرا ورکنگ اسپین زیادہ ہے. اب اس کے ساتھ یہ میرا کنسرن ہے کہ کیا کیونکہ اس انڈسٹری کے اندر گلیمر بہت زیادہ ہے, اس گلیمر کی وجہ سے بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی نارمل لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. بہت میں نے کم لوگوں کو دیکھا ہوا ہے کہ جو اپنی نارمل لائف کنٹینیو کریں, لائک گیٹنگ میرڈ ان دا پراپر ایج, ٹھیک ہے, ہیونگ فیملی اینڈ آل دیٹ. یہ نہیں ہوتا. ویسے تو یہ بڑا کامن ہے دوسرے کیریئرز کے لیے بھی آج کل. میں نے ینگسٹرز میں دیکھا ہے, کیونکہ ہم نے کافی ڈسکشن کی ہماری پچھلی پوڈ کاسٹ کے اندر کہ ینگسٹرز کے اندر میرجز کا ریشو بہت کم ہوتا جا رہا ہے, وہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں, بٹ اس انڈسٹری کے اندر کچھ زیادہ ہے. اس کی ریزن ہے آپ کا ایک لائف اسٹائل ہوتا ہے, اور وہ میرج کے بعد شاید اس کے اوپر کچھ ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں آٹومیٹیکلی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں تو وہی کہوں گا جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ آپ نے نا اس کو پوری پیورٹی نہیں دینی, اسپیشلی اگر پھر بھی اگر آپ فیشن فیلڈ میں جیسے میں نے کچھ دیر پہلے کہا کہ اس کو پوری پیورٹی نہیں دینی چاہیے. دیکھو تمہاری جو میرج لائف ہے وہ ایک اس کے بغیر آپ کی زندگی آگے چلے گی نہیں, کیونکہ نہیں آفٹر آل جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کا جو ایک مین بزنس ہونا چاہیے جو آگے جا کے نا آپ کا ایک بیک اپ پلان ہوگا, کیونکہ نا یہاں سے اگر نکل گئے آپ تو وہاں پہ آپ کا کچھ ہوگا. تو سیم تھنگ ایز اے فیملی, اگر تم نے یہاں پہ آپ نے کچھ دیر گزارا, اس کے بعد آپ کا جو ایج تھا وہ گزر گیا اور آپ کی کوئی فیملی نہیں تھی, سو وٹ یو ول ڈو, نہ آپ کا کوئی کام ہوگا نہ آپ کی کوئی فیملی ہوگی, اور یہاں سے آپ ریپلیس کیے گئے ہو. اور یہ ایک ایسا اسکل ہے کہ آپ لازمی نہیں ہے کہ اپنی نیکسٹ جنریشن کو ٹرانسفر بھی کر سکیں, ایسا بھی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے لیٹ سپوز کتنے سال پہلے اس انڈسٹری میں اسٹارٹ لیا, اور آج آپ اگر لیٹ سپوز کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کا کیا یہاں تک کیسے پہنچے, یہ کیسے پلان بنا, اس کو آپ اپنی جاب یا جو بھی بزنس ہے آپ کا کچھ اس کو ساتھ کنٹینیو رکھتے ہوئے اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھو میں نے کیسے کیا, میں نے کیونکہ نا اس میں نا میں نے کوئی بھی کام کرنے کے لیے نا آپ کو پورا ٹائم دینا پڑتا ہے اسے. تو میں نے نا اپنا جو کام تھا اس کو میں نے اسکیل ڈاؤن کیا, سمجھ لو وہی کر دو. میں نے اس کو لائک پوز کر دیا کچھ دیر کے لیے. میں نے اپنے آپ کو ٹوٹلی فری کیا اس فیلڈ کے لیے. اس فیلڈ میں مجھے تقریباً ابھی 2 سال ہونے جا رہے ہیں. 2 سال میں الحمدللہ مجھے جو چیز جہاں پہ مجھے اچیو ہونا تھا, جو میرے گول تھے وہ میں نے اچیو کر لیے ہیں الحمدللہ. دبئی پہ رہ کے 2 سال کے بعد مجھے انٹرنیشنل پروجیکٹس ملے. کوئی آپ کے اچیومنٹ بتائیں نا آپ, اس سے ذرا ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ آپ نے 2 سال میں ابھی کون سا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر کام کر رہے ہو آپ؟ جو میں کام کر رہا ہوں وہ تو بعد میں ایکسپلور کیا جائے گا, لیکن جو میں نے ریسنٹلی کیا ہے میں نے کراچی آئی کے فلم پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ کام کیا ہے شارٹ مووی میں, جس کے جو مین 2 میل ایکٹرز تھے, ماڈلز تھے انٹرنیشنل, وہ دبئی سے میری ہی ٹیم کے تھے. اور ریسنٹلی جو میرا پروجیکٹ تھا انٹرنیشنل وہ بھی کراچی کا تھا. ہمارے لیے تو کراچی دبئی کے آؤٹ تو انٹرنیشنلی ہوا نا, تو ایک برانڈ لانچ تھا, اس کی جو ہوسٹ تھی اور اس کے جو مین جو انٹرنیشنل ماڈلس تھے وہ بھی میرے ٹیم کے تھے. سو اٹ واز لائک یور پروڈکشن اور یور کوآرڈینیشن. آپ کا اس میں کیا انپٹ تھا اس پروجیکٹ میں؟ پورا پروجیکٹ آپ نے لانچ کیا تھا؟ نہیں میں نے نہیں کیا تھا, میں نے ایز اے کاسٹنگ ڈائریکٹر کام کیا تھا اس میں, انٹرنیشنل کاسٹنگ ڈائریکٹر. تو جو بھی باہر سے ٹیلنٹ آیا ہوا تھا وہ سارا میرا ہی تھا. آپ کے وہ ایک آپ کا پول ہوگا آرٹسٹ کا اور انٹرنیشنل. سو اٹ واز لائک جو باہر سے آپ نے جن کو ماڈلس کو لے کے آئے تھے دے ور پاکستانی اوریجن اور نو دے ور پچھلے میں جب شارٹ مووی تھی اس میں جو تو 2 تھے وہ ایک ایران کا تھا اور ایک رشیا کا تھا, اور اس دفعہ جو تھے وہ ایک رشیا کی تھی, یعنی کہ رشیا کا تھا, یوکرینین تھی اور ہوسٹ امریکن تھی. تو آل اور ویسٹرنس تھے. تو اسی قسم کے پروجیکٹس آپ کے دبئی میں بھی ابراڈ بھی ہوتے ہوں گے؟ ابراڈ تو ابھی نہیں, انٹرنیشنلی صرف پاکستان کی ہی ہے, دبئی میں تو ہوتے رہتے ہیں. دبئی میں ہوتے رہتے ہیں. تو آپ دبئی سے یہاں کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کر کے لے جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے کچھ؟ یہاں نہیں, ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا ہے, کیونکہ نا دبئی جو ہے نا وہاں پہ ہر ایک
ٹیلنٹ اویلیبل ہوتا ہے. مطلب کون سا بھی لک چاہیے, کون سی بھی نیشنلٹی چاہیے, جو بس پچھلی گلی سے مل جاتا ہے. یہاں پہ تھوڑا وہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ ویسٹرنز نہیں ہے تو باہر سے بلانا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی یہاں پہ آ کے میں نے ایسے کافی ٹیلنٹ دیکھے, کافی چہرے دیکھے کہ مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے میں ان کے ساتھ دبئی میں بھی کام کر سکوں گا. تھوڑا ان کو گرومنگ مل جائے, تھوڑی ان کو سپورٹ مل جائے تو شاید ان کے اندر ٹیلنٹ, پاکستان میں ٹیلنٹ تو بہت ہے. جی ہاں, میں نے دیکھا. ہاں, کیونکہ مجھے نا یہاں کے ٹیلنٹ کا اتنا نہیں پتا, کیونکہ میں تو پوری زندگی وہاں پہ گزاری تھی. لیکن اس دفعہ جب میں نے یہ برانڈ لانچ کے لیے کچھ ماڈلز آئے تھے, لاہور سے آئے تھے, اسلام آباد سے آئے تھے اور کچھ پشاور سے آئے تھے, تو میں نے ان میں دیکھا کہ تھوڑا سا گروم ہو جائے, تھوڑا سا پش ہو جائے تو دے کین ڈو ویری گڈ جاب. اوکے, اس میں آپ پاکستان کی فیشن انڈسٹری سے لوگوں سے واقف ہیں یا اب آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس آپ نے کیا ہے اس انڈسٹری سے, تو اب کنیکشن بن رہے ہیں آپ کو؟ اب کنیکشن بن رہے ہیں سم ہاؤ. اوکے, تو میں اس میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل اینی ہرڈل جو آپ نے فیس کیا ہو, ٹھیک ہے, اب مین پرابلم یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ کام نہیں کیا, آپ نے کام کیا ہے دبئی میں. اور دبئی تو میں بھی جانتا ہوں اتنا کہ ایٹ لیسٹ 30 ایئرز اگو بھی یہاں سے ڈیولپڈ مارکیٹ تھی فیشن انڈسٹری کے اندر. دنیا بھر کے برانڈز دبئی آتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہی والی بات, وہ جو پول ہے کہ کسی بھی نیشنلٹی کا آپ کو ٹیلنٹ یا فیس مل جائے تو وہ دبئی میں اس وقت بھی مل جاتا تھا. اور اس وقت ٹرینڈ کم تھا تو اس لیے اویلیبلٹی کم تھی, جن کو چانس لینا تھا ان کو چانس مل جاتا تھا. اب کیونکہ وہ سیچوریشن بہت زیادہ آ گئی ہے, اب آپ کو کوئی ایک ماڈل چاہیے تو اس کی جگہ 10 لائن میں ہوں گے اور سارے گڈ ہوں گے اور آپ کنفیوز ہوں گے. فیمیلس کے اندر بھی اب تو پاکستان کے اندر بھی کافی اچھا ٹرینڈ آ گیا. ایک زمانے میں تھا کہ فیمیلس تو بالکل ہی اوائڈ کرتی تھیں, ٹھیک ہے, لیکن اب وہ مسئلہ نہیں رہا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت اچھا ٹیلنٹ آیا بھی ہے. اور فیشن انڈسٹری سے یا ڈائریکٹلی پھر شوبز کے اندر, ڈراموں کے اندر اور فلمس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. فلم انڈسٹری بھی کافی گرو ہوئی ابھی ریسنٹلی. آئی تھنک موسٹ آف دیم یہاں سے انہوں نے واک وہاں پہ شو پیس سے ہی وہاں پہ گئے ہیں. اگر آپ ہم بالی ووڈ کے بارے میں بات کریں گے فار ایگزامپل, تو جتنی بھی وہاں پہ اداکاراز ہیں, جو بھی ایکٹریسز ہیں, تو اس سے پہلے ماڈلز ہی تھیں. جیسے کہ پرینکا چوپڑا پہلے ماڈل تھی, کنگنا رناوت پہلے ماڈل تھی, سارے پہلے ماڈل. آئی تھنک بالی ووڈ از اے ویری ہیوج انڈسٹری, اور اس میں آپ کو دونوں ویریشنز مل جائیں گی کہ جو ماڈلز آئیں ایز اے ایکٹریس اور جو ڈائریکٹلی ایکٹنگ کی فیلڈ میں آئی جنہوں نے ماڈلنگ نہ کی ہو, کیونکہ اٹ از اے ویری ہیوج انڈسٹری. خالی آپ بالی ووڈ لیں تو آئی تھنک پتہ نہیں دنیا کی کتنی شوبز انڈسٹری کو ملا لیں تو بھی بالی ووڈ زیادہ ہوگا. اچھا, پاکستان کی حد تک ہم بات کریں اگر, تو آپ ظاہری بات ہے اب پاکستان کو ایکسپلور کرنے آئے, تو کیا ذہن میں تھا آپ کے کہ اب پاکستان میں کام کیا جائے, یعنی کہ دبئی کو پاکستان میں کام کیا جائے؟ جب انہوں نے مجھے نا پہلا پروجیکٹ مجھے اپروچ کیا انہوں نے اور مجھے پہلا پروجیکٹ بتایا, تو مجھے نا ان کا آئیڈیا, ان کا جو آئیڈیا تھا اس کے پیچھے, وہ مجھے اچھا لگا. کیونکہ نا جب میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ باہر سے کیوں ماڈلز ایکٹر بلانا چاہتے ہو, اگر آپ کو ویسٹرن لک چاہیے, ویسٹرن ایکسنٹ چاہیے, تو آپ پاکستان میں ویسٹرن لک بھی ہے اور ایکسنٹ بھی ہے, تو آپ کسی کو بھی لے لو. یہ آپ پروجیکٹ بتائیں گے؟ شاید مجھے کچھ آئیڈیا ہو رہا ہے. ابھی ایک ریسنٹلی کچھ پروجیکٹ تھا جس کے اندر ویسٹرن لک والے, اٹس اے ہسٹوریکل ڈراما اور سم تھنگ. اٹس اے شارٹ مووی کالڈ جرنی ٹو پاکستان. جرنی ٹو پاکستان شارٹ مووی آئی کے فلم کی جو ویب سائٹ ہے ان کے یوٹیوب پہ اس پہ ہی ہے. تو جب میں نے ان سے پوچھا تو میں کہا لائک کیا سین ہے, کہ مطلب کیا کیا کرنا چاہتے ہو, مطلب ویسٹرن ہی کیوں منگوانا ہے آپ, یہ اسٹوری یہاں سے بھی کسی کو بھی لک تو ہے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو کام ہو انٹرنیشنلی, دوسرا نا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے تھرو ایک پیغام دیں دنیا کو کہ پاکستان اٹس ناٹ لائک واٹ یو سی ان سوشل میڈیا. یہاں پہ جیسے کہ آپ جیسے فیس بک کھولو, یہاں پہ ڈکیتی ہو رہی ہے, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, یہاں پہ وہ ہو رہا ہے, اٹس ناٹ لائک دیٹ. ایک سافٹ امیج پاکستان کی باہر جائے. تو پاکستان کی جو ہاسپٹیلٹی ہے وہ لوگوں کو نہیں پتہ, یہاں کی جو سیفٹی ہے وہ بھی نہیں پتہ لوگوں کو. اور اس طرح کے کولیبریشن سے یہاں کے لوگوں کو بھی تھوڑا سا لیول اپ ہوگا کہ آگے جا کے پروجیکٹس میں. اور ایگزیکٹلی سوری بات آپ کی کاٹ رہا ہوں, وہی بات ہوئی جب میں ماڈلس کو, جو میرے پہلا پروجیکٹ تھا, جب میں نے ماڈلس سے بات کی تو میں نے کہا کہ انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے, تو دے ور ایکسائٹڈ لائک 100%. جب میں نے ان کو کہا کہ پاکستان جانا ہے تو پھر 50% ہو گیا. تو پھر اس کے بعد جب مجھے انہوں نے کہا کہ کہاں جانا ہے, میں کہا کراچی جانا ہے, تو آگے سے کہتے کراچی کیوں؟ میں کہا بھائی کیونکہ وہیں پہ کام کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو جاتے ہیں, بٹ وی آر ناٹ شیور, بٹ آپ کو جانتے ہیں, آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو ہم چلتے ہیں. لیکن آن دا اینڈ جب یہاں پہ آئے تو کہتے ہیں ہم نیکسٹ پروجیکٹ کب ہوگا, ابھی ہمیں تو اور بھی سٹیز ایکسپلور کرنا ہے.
چلیں اب یہ تو ٹاپک کافی ڈیٹیل ہو جائے گا. میرے ذہن میں جو کویشچنز آ رہے ہیں نا تو اس سے تو ایک اور پوڈ کاسٹ پوری ہو سکتی ہے. تو وی ول بیٹر اینڈ اٹ ہیئر. اور ہم ایک اور پوڈ کاسٹ پلان کرتے ہیں. میں آپ سے ان پروجیکٹس کے بارے میں بھی پوچھنا چاہوں گا اور پھر تھوڑا سا فیشن انڈسٹری کے ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ اس میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ ایک انڈسٹری ہے پوری, ہمارے ملک میں ویسے ہی کام کرنے کے آپشنز بہت کم ہیں, تو وی شوڈ ایکسپلور دیٹ. اور آپ جیسے لوگوں کا جن کا ایکسپوجر باہر کی کنٹریز میں رہا ہے وہ یہاں پہ آنا چاہیے. اٹ از اے گڈ تھنگ کہ آپ پاکستان واپس آئے. اٹ از لائک گیونگ سم تھنگ بیک ٹو یور کنٹری. تو اٹ واز اے نائس کنورسیشن ود یو. ان شاء اللہ آپ سے بہت جلد واپس ملیں گے.